وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو اس نفس کے سلسلے میں تم نے اختلاف کیا، یعنی یہ جرم ایک دوسرے پر ٹالتے رہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اختلفتم فِيهَا، تم نے اس نفس کے تعلق سے اختلاف کیا کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کا الزام ایک دوسرے پر تم ٹالتے رہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا ان باتوں کو جسے تم چھپا رہے تھے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا ان باتوں کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے کہا کہ تم اس میت کو مارو اس گائے کے بعض حصے سے، بعض گوشت کے حصے سے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے، یعنی انہوں نے اس گوشت کے ٹکڑے سے مارا اور وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کس نے قتل کیا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ تم اس کو مارو اس گائے کے بعض حصے سے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندگی عطا کرے گا، ایسے ہی زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لو۔ قوله تعالی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، أَيْ اذْكُرُوا يَوْمَ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، أَيْ اذْكُرُوا يَوْمَ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو اس دن کو جس دن تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور تم نے اس نفس کے تعلق سے اختلاف کیا۔ قال البخاری فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کا معنی ہے اختلفتم، کہ تم نے اس کے قاتل کے سلسلے میں اختلاف کیا۔ قال ابن جریج فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ابن جریج کہتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا أي قال بعضهم أنتم قتلتموه وقال آخرون بل أنتم قتلتموه، ابن جریج کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کیا ہے، دوسروں نے کہا بلکہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ کل فریق یدرأ عن نفسہ الجریمہ، یعنی ہر فریق اپنے اوپر سے اس جرم کا انکار کر رہا تھا، اس جرم کو ٹال رہا تھا۔ ای کل فریق یدرأ عن نفسہ الجریمہ، ہر فریق اپنے نفس سے اس جرم کو ٹال رہا تھا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر کرنے والا تھا ان باتوں کو جنہیں تم چھپا رہے تھے۔ قال المجاہد تکتمون کا معنی تغیبون، جسے تم غائب رکھنا چاہتے تھے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تکتمون کا معنی بتایا تغیبون۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس میت کو مارو اس گائے کے بعد حصے سے، وَهَذَا الْبَعْض، اور گائے کا یہ حصہ، وَأَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ أَعْضَائِهَا، اس کے اعضاء میں سے کوئی بھی ٹکڑا ہو سکتا ہے۔ فَالْمُعْجِزَةُ حَاصِلَةٌ بِهِ، معجزہ اس سے پورا ہو جائے گا۔ وَهَذَا الْبَعْض وَأَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ أَعْضَائِهَا، اور یہ بعض اس کے اعضاء میں سے کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ فَالْمُعْجِزَةُ حَاصِلَةٌ بِهِ، معجزہ اس سے مکمل ہو جائے گا۔ فَلَوْ كَانَ فِي تَعْيِينِ هَذَا الْبَعْض فَائِدَةٌ تَعُودُ عَلَيْنَا فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا لَبَيَّنَهُ اللَّهُ لَنَا،
اگر اس باز کی تعین میں کوئی فائدہ ہوتا کہ گائے کا یہ جو باز جز بتایا گیا یہ کون سا حصہ تھا، گردن کا گوشت تھا یا جو سینے کا گوشت تھا یا پشت کا تھا یا ران کا تھا، کہاں کا یہ کون سا حصہ تھا، تو کہا کہ اگر اس باز کی تعین میں کوئی فائدہ ہوتا تعود علینا فی امر الدین والدنیا، جس کا فائدہ ہمیں دین اور دنیا کے معاملے میں پہنچتا، لبینہ اللہ لنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمارے لیے وضاحت کر دیتا۔ اگر اس کے تعین سے کوئی فائدہ ہوتا کہ گائے کے جسم کا کون سا حصہ تھا جس کے مارنے سے مردہ زندہ ہو گیا، اگر اس کی تعین میں کوئی فائدہ ہوتا جو دین یا دنیا سے متعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت ضرور کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھا ہے اسی لیے ہم بھی مجمل رکھیں گے، کوئی بھی حصہ تھا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اس کے جسم کا کوئی بھی حصے سے مارتے تو یہ معجزہ حاصل ہوتا۔ لیکنہ ابہما، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا، اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ گوشت کا کون سا حصہ تھا۔ ولم یجی من طریق صحیح عن المعصوم بیانہ، اور کسی بھی صحیح سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت وارد نہیں، کسی بھی سند صحیح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت وارد نہیں ہے۔ فَنَحْنُ نُبْهِمُ كَمَا أَبْهَمَ اللَّهُ، تو ہم بھی اسے مبہم رکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، اس کی تعین میں ہم عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اَإِذْ فَضَرَبُوا الْقَتِيلَ بِبَعْضِ أَعْضَاءِ الْبَقَرَةِ فَحَيَّا، یعنی انہوں نے قتیل کو مارا گائے کے جسم کے کسی حصے سے، فَحَيَّا، تو زندہ ہو گیا۔ وفی ذلک تنبیہ من اللہ علی قدرتہ واحیائہ الموتى بما شاہدوہ من امر القتیل، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے آگاہی ہے اس کی قدرت اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر اس چیز سے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا قتیل کے معاملے کے سلسلے میں۔ تو کہا اس کے اندر تنبیہ ہے، آگاہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے علی قدرت ہی، اس کی قدرت اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر اس چیز کے ذریعے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا اس قتیل کے تعلق سے، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آج اس نے حکم دیا کہ گائے کے ٹکڑے سے مارو مردہ زندہ ہو جائے گا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، مردوں کو کسی بھی طریقے سے وہ زندہ کر سکتا ہے۔ جعل تبارک و تعالی ذلک الصنیع حجۃ لهم علی المعاد، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا، علی المعاد، دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عمل کو ان کے لیے دلیل کے طور پر بنا دیا، دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ وفاصلا ما کان بینہم من الخصومت والعناد، اور فیصلہ کن اور ذریعہ ان اس اختلاف کا جو ان کے درمیان تھا جھگڑا اور سرکشی کے تعلق سے۔ وفاصلاً، اور فیصلہ کرنے والا اس جھگڑے کو جو ان کے درمیان تھا، یعنی وہ قتیل کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، اس طرح وہ جھگڑے کا خاتمہ بھی ہو گیا، اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ روا ابو داؤد الطیالسی عن ابی رضین العقیلی، ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا ابو رضین العقیلی سے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتى، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ قال اما مررت بواد نحل ثم مررت به خضرا، کیا تمہارا گزر کسی بے آب و گیا وادی سے نہیں ہوا ہے؟ اما مررت بواد نحل،
کیا بے آب و گیا خشک وادی سے تمہارا گزر نہیں ہوا ہے؟ ثم مررت به خضرا، پھر تم ایک سرسبز و شاداب وادی سے تمہارا گزر ہوا؟ قال بلا قال كذلك النشور، کہا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کیا اٹھایا جانا ہوگا ہے کہ ایک وادی ہے جو بے آب و گیا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی وادی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ او قال كذلك يحيي الله الموتى، استدل لمذهب الامام مالک فی قول الجریح فلان قتلنی لوثا بهذه القصہ، امام مالک کے مذہب کے لیے استدلال کیا گیا ہے زخمی کے قول فلان قتلنی کے اس قصے سے لوث ہونے پر۔ لوث کہتے ہیں علامہ شبہ الدلالہ، لوث کہتے ہیں قتل کے باب میں علامہ شبہ الدلالہ، یعنی قریبی علامت جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فلاں ہی قاتل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زخمی کر دیا گیا، اس کو جاکنی کے عالم میں ہے، اگر اس عالم میں کسی کا نام وہ لیتا ہے کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، تو کیا اس کی بات صحیح تسلیم کی جائے گی؟ اس کے اس دعوے سے فلاں جو قاتل ٹھہرے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ کوئی زخمی کر دیا گیا، جاکنی کے عالم میں ہے، اس حالت میں اگر وہ کسی کا نام لیتا ہے کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، تو کیا اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی؟ اور جس کا وہ نام لیا ہے وہ قاتل ٹھہرے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس حالت میں کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، تو یہ لوث یعنی علامہ شبہ الدلالہ ہوگا، ایسی قریبی علامت ہے جو اس کے قاتل ہونے کے سلسلے میں قوی جو ہے دلالت کر رہی ہے۔ لیکن اتنا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو قاتل کے اولیاء ہیں، وہ جو مقتول کے اولیاء ہیں، وہ قسامہ کے طور پر 50 قسمیں کھائیں گے، اس کے بعد وہ قاتل ٹھہرے گا۔ تو امام مالک کے ہاں وہ لوث ہے، اور جمہور علماء اسے لوث نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جو ہے صرف دعویٰ سے، کسی قاتل کے دعویٰ کر لینے سے وہ قاتل نہیں ٹھہرے گا، بلکہ یا تو گواہ ہوں یا اعتراف اور اقرار ہو، اس کے ذریعے ہی وہ قاتل ٹھہرے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ امام مالک کے مذہب کے لیے استدلال کیا گیا ہے زخمی کے قول فلان قتلنی کے لوث ہونے کے سلسلے میں اس قصے سے، کیونکہ یہاں بھی وہ آدمی دوبارہ زندہ ہوا، اس نے کہا فلاں نے قتل کیا ہے، اس کی بات تسلیم کر لی گئی، تو گویا کہ اس کی یہ بات مانی جائے گی۔ لیکن یہ سابقہ شریعت کا حکم ہے، ہماری شریعت میں اس سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہماری شریعت کے اندر یا تو گواہی ہے، اقرار اور اعتراف۔ تو وہی کہا کہ امام لأن القتیل، اس لیے کہ مقتول جب زندہ ہوا، سئل عمن قتلہ، سے پوچھا گیا کس کے عمن قتلہ، اس کے بارے میں جس نے اس کو قتل کیا ہے، فقال فلان قتلنی فکان ذلک مقبولا منہ، تو اس کی یہ بات اس کی طرف سے قبول کر لی گئی۔ لأنہ لا یخبر حینئذ الا بالحق، اس لیے کوئی اس موقع پر خبر نہیں دے سکتا مگر سچ بات کی، ولا یتہم، اور کسی کو متہم نہیں کر سکتا، والحالت ہذی، جبکہ حالت اور کیفیت یہ مرنے کی حالت ہے۔ ورجہ ذالک، انہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے امام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی نے ایک لوڈی کو قتل کر دیا کچھ زیورات کے سبب، علی اوضاح لنا، کچھ زیورات کے سبب۔ ایک یہودی نے جاریہ کو قتل کر دیا تھا، علی اوضاح لها، اس کے کچھ زیورات کے لیے، فرضخ رأسها بین حجرین، تو اس نے اس کے سر کو کچل دیا دو پتھروں کے درمیان۔ فقیل من فعل بک ھذا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ افلان افلان، کیا فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس یہودی کا نام لیا۔ فاومات براسها، تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا۔
فَأُخِذَ الْيَهُودِي تو یہودی کو پکڑ لیا گیا، فَلَمْ يَذَلْ بِهِ حَتَّى اعْتَرَفَ تو لوگ برابر اس کے پیچھے پڑے رہے، اس سے پوچھ تاچھ کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے اعتراف کر لیا۔ فَلَمْ يَذَلْ بِهِ تو لوگ اس کے پیچھے پڑے رہے یہاں تک کہ اس نے اعتراف کر لیا۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُرَدَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے سر کو بھی دو پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ تو اس کی بات کو علامہ شبہ الدلالہ تو مانا گیا، اسی لیے لوگ برابر اسی سے پوچھ تاچھ کرتے رہے یہاں تک کہ جب اقرار کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اقرار اور اعتراف ضروری ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ وعند مالک امام مالک کے یہاں اذا کان لوسا جب معاملہ یا جب مسئلہ لوس کا ہو یعنی علامہ شبہ الدلالہ کا ہو تو اس سے فیصلہ تو نہیں ہوگا۔ حلف اولیاء القتیل قسامتاً قتیل یعنی مقتول کے اولیاء 50 قسمیں کھائیں گے کہ فلاحی قاتل ہے۔ مقتول کے اولیاء یہ قسامہ کے طور پر قسمیں کھائیں گے۔ وخالف الجمہور فی ذالک جمہور نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ ولم یجعلوا قول القتیل فی ذالک لوثا اور قتیل کے قول کو اس سلسلے میں وہ لوث قرار نہیں دیتے، یعنی علامہ شبہ الدلالہ قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کے لیے دلیل یا شہادت چاہیے تبھی فیصلہ ہوگا۔ بس رہنے دو۔